السلام علیکم۔ یہ تو اب ہر معیار اور ہر پیمانے پہ ثابت ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں اور بیست قوم ہم اخلاقی زوال کے شکار ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عدلیہ سے لے کر فوج تک اور پارلیمنٹ سے لے کر صحافت تک ہر جگہ اگر کچھ اچھے لوگ موجود ہیں تو چوروں کی بھی بہتات ہے، جبکہ میڈیا میں بھی ضمیر فروش اور بلیک میلرز موجود ہیں۔ لیکن پولیس کا چونکہ واسطہ براہ راست عوام سے ہے، اس لیے ہمارے ملک میں صرف پولیس کو نفرت کی علامت بنایا گیا تھا۔ تاہم چند سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے جو قربانیاں دی اور انہیں جس طریقے سے قربانی کا بکرا بنایا گیا، اس کے بعد وہ بیعزت ادارہ ظالم سے مظلوم بن گئے ہیں۔ حقیقتاً ہم سب جانتے ہیں کہ ملک فوج چلاتی ہیں اور حکومت سول بیوروکریسی۔ فوج تو الحمدللہ اپنا بدلہ بھی لے سکتی ہے اور بطور ادارہ اس کے جرنیل ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہی رجحان بیوروکریسی میں بھی نظر آتا ہے، لیکن پولیس نہ تو اپنا بدلہ لے سکتی ہے، نہ ان کی صفوں میں وہ اتفاق موجود ہے، اور نہ بیوروکریسی کی طرح جانے والے کا دفاع کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم سب نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کو فوج کے چند بندے چلا رہے تھے۔ اس دوران جس پر غصہ تھا، فوج نے اس سے حساب بھی چکا دیا۔ کسی نے آئین شکنی کی تھی یا خزانے پر ہاتھ صاف کیے تھے، اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ساتھی ججز سے بھی کوئی حساب نہیں لیا، نہ کسی نے ثاقب نثار سے اور نہ سعید کوسہ سے پوچھا۔ بیوروکریسی اور بالخصوص ڈی ایم جی گروپ کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ حکومت عملاً پرنسپل سیکرٹری چلاتا ہے اور اپنے چہیتوں کو ایکوموڈیٹ کرتا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ان کے ساتھی بیوروکریٹ اعظم خان کو نہ صرف بچا رہے ہیں بلکہ ان کے چہیتے بیوروکریٹس بدستور نوازے بھی جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج نے لڑی یا پولیس نے؟ فوج کے کردار کا پھر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس کے شہداء اور غازیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ صفت غیور، ملک سعد اور اسی طرح کے سینکڑوں پولیس افسران نے شجاعت و بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی، لیکن نہ سرکاری طور پر ان کے دن منائے جاتے ہیں اسی شان و شوکت کے ساتھ، اور نہ ان کی وہ تعریفیں ہوتی ہیں جن کے وہ مستحق تھے۔ پورے ملک اور بالخصوص پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس کے نچلے درجے کے افسران اور سپاہیوں نے گزشتہ 20 سالوں میں ہم وقت اپنے سر ہتھیلیوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ کم تنخواہ اور کم سہولیات کے باوجود جب بھی وہ پاٹک پہ کڑا رہتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کڑا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی خودکش آ کر ان کے سامنے پھٹ جائے گا، یا پھر کہیں سے گولی آ کر اس کے سینے کی پار ہو جائے گی۔ لیکن اس کا صلہ ہم نے پولیس کو یہ دیا کہ سیاست کی خاطر یا پھر اداروں نے اپنی اپنی اناؤں کی خاطر پولیس کے مورال کو پاؤں تلے رون ڈالا، بلکہ ہر جگہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ ان کو عدلیہ یا فوج کی طرح خود مختاری حاصل نہیں، بلکہ وہ سیاسی یا فوجی حکمرانوں کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ قربانی کا بکرا ان کو بنایا جاتا ہے۔ مثلا بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں جائے واردات کو دھونے کا فیصلہ پولیس افسران نے خود نہیں کیا تھا، لیکن عدالت انہیں رگڑا پولیس افسران کو دے کر انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا۔ ماڈل ٹاؤن واقعہ کسی اور کی سازش تھی اور پولیس نے کسی اور کے حکم کی تعمیل کی تھی، لیکن گالی پولیس افسران کو پڑتی رہی۔ ان کے پاس بلوے اور جلوسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی طرح کے وسائل ہیں، نہ وہ فیصلہ کرنے میں بااختیار ہوتے ہیں اور نہ مطلوبہ افرادی قوت ان کو میسر رہتی ہے، لیکن دن رات انہیں کسی نہ کسی دھرنے یا جلسے جلوس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جلوس نکالنے یا کنٹرول کرنے کے فیصلے سیاسی ہوتے ہیں، لیکن اگر معمولی سی غلطی ہو جائے تو پھر سزا انہیں بھگتنی ہوتی ہے۔ مثلا عمران خان کے دھرنوں کا انتظام اور انصرام جنرل ظہیر الاسلام نے کیا تھا۔ ان کے دھرنوں میں پولیس افسران تک کو لہو لہان کیا گیا۔ جب ہمارے جیو کے دفتر پر روزانہ پتھراؤ ہوتا تھا تو گالی پولیس والے بیچاروں کو پڑتی تھی۔
حالانکہ جب پولیس افسران سے ہماری بات ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ جن لوگوں نے عمران خان سے دھرنے کروائے ہیں ان لوگوں نے پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دھرنے کے شرکاء کو روزانہ فضل حق روڈ یعنی جیو کے دفتر کے سامنے سے گزاریں۔ لیکن ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ فیصلے کرنے میں پولیس کا رتی بر اختیار نہیں تھا اور عمران خان کی خاطر عملاً پولیس کو بے اثر کر دیا گیا تھا۔ پھر جب ٹی ایل پی سے دھرنے کروائے گئے تو بے نظیر قتل کیس، ماڈل ٹاؤن کیس اور دھرنوں کے معاملات کی وجہ سے پولیس کا مورال زمین بوس ہو گیا تھا اور اس لیے وہ اپنی قوت کا استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں بری طرح پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس دور میں باقی تو چھوڑے، پولیس کا ایک ایس پی محمد طاہر داوڑ وہ اسلام آباد سے اٹھائے گئے اور پہلے ان کے بارے میں وزراء کچھ اور کہتے رہے اور کوئی کہتا رہا کہ جی ان کا گھر والوں سے رابطہ ہو گیا ہے، حکومتی اہلکار یہ دعوے کرتے رہے اور اس وقت وزیر اعظم کے ترجمان نعیم الحق صاحب نے کہا تھا کہ ان کا گھر میں رابطہ ہو گیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی لاش افغانستان سے برآمد کروائی گئی۔ لیکن اس وقت کے وزیر داخلہ شہریار آفریدی پولیس افسر کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے وارثین کی زخموں پر نمک پاشی کرتے رہے اور عمران خان صاحب آج تک قوم کو نہیں بتا سکے کہ ان کے دور میں اسلام آباد سے اٹھائے گئے ایس پی جو پولیس کے تھے ان کے مجرم کون تھے اور ملزم کون تھے۔ اسی طرح کسی اور پولیس افسر کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے شہید ساتھی کے ساتھ اس ظلم کا حساب لے سکے۔ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں عمران خان نے پولیس کا بری طرح استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ لاجز پر ان سے چڑھائی کروائی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کے آئی جی پولیس پہ برہم تھے، لیکن بڑی مشکل سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے یہ بات سمجھائی کہ یہ آئی جی پولیس جو اس وقت کے تھے یہ ان کی کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ وہ عمران خان صاحب کے اور ان کے وزیر داخلہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اب موجودہ اسلام آباد پولیس کا معاملہ لے لیجئے، عمران خان صاحب نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور حکومت وقت نے انہیں روکنے کا۔ کم وسائل اور ماضی کے ان تلخ تجربات کے باوجود پولیس نے ان کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے نہیں دیا۔ اگر وہ حکومت کی حکم عدولی کر کے گھسنے دیتی تو حکومت نے پولیس کو سزا دینی تھی، لیکن جب انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئی جی اسلام آباد کو بلا کر کری کری سنا دی اور انہیں فوری طور پر عمران خان کے جلسے کے لیے اچنائن پارک میں انتظامات کرنے کا کہا۔ پولیس نے عدالت کے حکم کی فوری تعمیل کی، لیکن عمران خان نے سپریم کورٹ اور پولیس دونوں کی توہین کرتے ہوئے اچنائن پارک کی بجائے ڈی چوک پر دعویٰ بولنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پولیس نے بڑی حکمت سے انہیں کنٹرول تو کیا، لیکن آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی توہین اور پولیس کی توہین کا عمران خان سے حساب نہیں لیا، جبکہ دوسری طرف پرویز مشرف کے حکم پر جس پولیس افسر نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اس کا نتیجہ انہیں تو بھگتنا پڑا، لیکن جنرل پرویز مشرف سے کسی نے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ عمران خان صاحب کے اسلام آباد پر الغار کے وقت حکومت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جن پولیس افسران نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا تھا، پرویز الہی نے آتے ہی ان کو سزائیں دینے شروع کر دی۔ حالانکہ پنجاب کے وہ پولیس افسران آج پرویز الہی کے احکامات کی اسی طرح تعمیل کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے حمزہ شہباز کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج پرویز الہی پولیس افسران کو اگر کسی کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیں اور وہ تعمیل حکم کی نہ کرے تو کیا وہ انہیں چھوڑیں گے؟ چنانچہ پولیس کو عجیب مخمصے سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ اب تازہ ترین مثال لے لیجئے، عمران خان نے دھمکی صرف ایڈیشنل سیشن جج کو نہیں دی تھی، انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو بھی دھمکی دی تھی۔ عدلیہ نے تو ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دینے پر عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا، لیکن آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دینے والی دھمکیوں کا ہماری عدلیہ کو اسی طرح احساس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ پولیس صرف حکومت کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی یا پھر عدلیہ کے احکامات کی، اور وہ ان کے احکامات کی تعمیل کریں جو کہ پولیس کو کرنی چاہیے،
تو بھی دھمکیاں ان کو ملتی ہے، اور اگر نہ کریں تو انہیں حکومت کی طرف سے بھی سزا ملے گی اور عدلیہ کی طرف سے بھی سزا ملے گی۔ حالانکہ اس آئی جی کو رانا ثناء اللہ کیس میں اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرنے اور عدلیہ کے احکامات پر عمل کرنے کے جرم میں، یعنی عدلیہ کے حکم پہ انہوں نے سیف سٹی کے فوٹیجز عدلیہ کے حوالے کیے، تو اس جرم میں عمران خان اور بزدار کے ہاتھوں انہوں نے مسلسل 3 سال سزا بھگتی۔ عدلیہ نے بہت اچھا کیا اور اس جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ اپنے ایڈیشنل سیشن جج کو ملنے والی دھمکی کا اس نے نوٹس لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ عدلیہ کیا اسی طرح آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دی جانے والی دھمکی پر بھی برہم ہوگی؟ اس سے پہلے اسلام آباد مارچ کے دوران عمران خان نے قولی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے عملی توہین عدالت کی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور انہیں اسلام آباد آنے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عدلیہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ اس دھوکے سے متعلق کیوں وہ پھرتی اور حساسیت نہیں دکھا رہی؟ اس سلوک سے کیا ہم پولیس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت یا عدلیہ کے احکامات پہ عمل نہ کریں؟ اس طرح تو یہ ملک شہر ناپرسان بن جائے گا۔ یا تو عدلیہ پولیس کو بھی اپنے ادارے کی طرح خود مختار بنا دے کہ وزیر مشیر ان کے باس نہ رہے، اور پولیس بھی عدلیہ کی طرح اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت میں کام کرے، یا پھر پولیس کی عزت اور رٹ اور وقار سے متعلق بھی عدلیہ وہ حساسیت دکھائے جو باقی ریاستی ادارے اپنے سے متعلق دکھا رہی ہیں۔ نہیں تو یہ ملک شہر ناپرسان بن جائے گا، اور کل پھر ان کے احکامات پر تعمیل کرنے والی کوئی فورس ہوگی، اور نہ عمران خان جیسے انتشاریوں کے داؤں سے بھی سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کو کوئی بچانے والا ہوگا۔